احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے توحید سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں والدین کے حقوق پر گفتگو ہوئی، رشتہ داروں کے حقوق پر سیر حاصل بحث کی گئی، اور پھر معاشرتی احکامات میں خاص طور پر جو مختلف رسومات اور اسی طرح سے مواقع پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ محترم عامر صاحب، آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہ جو اختتامی حصہ ہے آیت کا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کا تعلق اس کے پچھلے حصے سے بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس موقع پر یعنی رشتہ داروں کے حقوق، اسی طرح سے دیگر جو محروم طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیجا خرچ نہ کرو۔ اس بات کی کس طرح سے ہم وضاحت کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس آیت مبارکہ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، اعزہ و اقارب ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کی خوشی میں شرکت کی جائے۔ خوشی کے مواقع، مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے یا اور کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس میں شرکت کی جائے۔ یہاں یہ بات واضح ہو چکی ہے لیکن دوبارہ عرض کی جا رہی ہے کہ اگر وہ رسومات غیر شرعی ہیں تو پھر اس سے ظاہری باتیں اجتناب کیا جائے گا، لیکن محبت سے اس بات کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ پھر اسی طرح اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیادت کے حوالے سے خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے، اور اس کی کئی فضائل، کئی بشارتیں ہیں جو کہ دی ہیں۔ ایک بندہ مومن جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک، شام کو جاتا ہے تو صبح تک۔ بہرحال اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق میں ان کی عیادت کی جائے۔ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے جو انتقال کے بعد کی رسومات ہیں، شرعی رسومات، اس میں شرکت کی جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا آیت مبارکہ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ طبقات کا حکم کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اسی طرح مسکینوں کو اور مسافروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ ان کا تذکرہ یہاں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ متعلق کر کے کیا گیا۔ اصل میں یہ وہ طبقات ہوتے ہیں کہ جو محروم طبقات ہیں، تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں مزید عرض کر دیا جائے کہ ہماری جو صدقات و خیرات ہیں اس کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ اچھا، ان میں جو مستحقین ان میں اگر کوئی مستحق ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے حقدار وہ ہیں۔ ان کو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہاں اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ جو خاندان کی عزت ہے وہ خاندان کے اندر رہتی ہے۔ ایک خاندان ہے، ایک شخص ضرورت مند ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر خاندان کا اپنا کوئی بھائی بند اس کی مدد کرے گا تو یہ عزت نفس جو ہے یہ مجروح نہیں ہوگی، لہذا رشتہ داروں کے حقوق بھی آ گئے۔ پھر دو باتیں مزید عرض کی گئیں کہ جو مسکین ہیں، وہ لوگ کہ جو محروم ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ گویا پیسہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے۔ بات وہیں سے جوڑیں، رب وہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، لہذا یہ جو پیسہ اللہ پاک نے دیا ہے یہ امانت ہے، اور امانت ہونے کی حیثیت میں اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کو فائننس کیا جائے گا، سپورٹ کیا جائے گا فائنینشلی، بیماری میں، اسی طرح اور دیگر مواقع پر، ان میں کوئی ضرورت مند ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو فائننس کیا جائے، ان میں کوئی یتیم ہے خاص طور پر اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے فائنینشلی، تو بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جو مطلوب ہے۔ لیکن آگے جو حصہ ہے یہ بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن حکیم کا، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو پیسے کو بیجا خرچ نہیں کرو۔ خود بخود ایک سوال اٹھتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق، فلاں فلاں کے حقوق، پیسے کو بیجا خرچ نہیں کرو۔ جی جی، یعنی درمیان میں ایک حصہ رہ گیا، وابن السبیل فرمایا گیا۔ آپ نے خاص طور پر قرابت داروں کے حقوق کا تذکرہ کر دیا، مسکینوں کے حقوق کا تذکرہ کر دیا، وابن السبیل۔ جی، وابن السبیل سے مراد یہاں پر مسافر ہیں۔ مسافروں کے حقوق یہ تھے یا ہیں ابھی بھی کہ اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو ان کو کھانا کھلایا جائے، اسی طرح ان کے قیام کا تذکرہ جو ہے کیا جائے۔ پہلے زمانوں میں باقاعدہ مسافر خانے ہوا کرتے تھے، اور کچھ علاقوں میں یہاں تک ہے بات کہ اگر کوئی مسافر نہیں آتا تھا تو وہ سمجھتے تھے لوگ کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنی فضیلت آئی ہے مسافر کی خدمت کرنے کی، یہ مسافر کی جو بھی ضروریات ہیں، جو قرآن میں تو بار بار اپنے سبیل کا تذکرہ آتا ہے۔ لہٰذا وہ جو پیسہ اللہ پاک نے دیا ہے اگر ہماری ضروریات سے زیادہ بچ گیا ہے تو
رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کو فائننس کیا جائے گا. اسی طرح مسکینوں کو جو محتاج ہیں کسی بھی طرح فزیکلی اگر وہ ڈسیبل ہو گئے ان کی مدد کی جائے گی. اور آپ نے خود فرمایا کہ جیسے مسافر ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں. پھر اس کو جوڑیے اس سے ولا تبذر تبذیرا. بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اگر انسان ان حقوق میں صحیح معنوں میں پیسہ خرچ کرے گا تو پیسہ بچے گا ہی نہیں. عیاشیوں کے لیے، بدماشیوں کے لیے، نافرمانیوں کے لیے خاص طور پر یہ پیسہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ امانت ہے. آج معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس پیسے کو انسان اپنا سمجھ رہا ہے. اس نفسیات کو سمجھیے گا. سرمایہ دارانہ نظام سے انسان کی نفسیات کیا بنی ہے؟ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو جیسے چاہے خرچ کروں. لہذا توحید باری تعالیٰ سے اس معاشرتی احکامات کو جوڑیں. یہاں اصلاح طلب بات یہ ہے کہ یہ پیسہ ہمارے پاس ہمارا نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن حکیم بار بار کہتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. لہذا اللہ نے یہ حقوق متعین کیے ہیں رشتہ داروں کے، اب ان کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کے، محتاجوں کے، مسافروں کے، اور پیسے کو بیجا خرچ نہ کرو. یہ امانت چند روزہ نزد ماز، در حقیقت مالک ہر شے خدا. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور باقی حقیقتاً ہر شے کا مالک تو اللہ ہی ہے. بالکل. تبذیر کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات جو بیان کی ولا تبذر تبذیرا، اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو جہاں اس کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں پر خرچ کر دیا جائے. ولا تبذر تبذیرا. ولا تبذر تبذیرا کا جو حکم ہے، ایک تو امر آیا نا کہ یہ کرو، پھر روکا گیا ایک چیز سے کہ دیکھو پیسے کو بلا ضرورت خرچ نہ کرو. ولا تبذر تبذیرا، ایسی جگہ خرچ نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. مثال کے طور پر اب مثالیں دینا بہت ضروری ہے. جی. شادی کرنا ایک تمدنی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے تو حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت میں سے. لیکن اس موقع پر جو رسومات ہو رہی ہیں اور شادی کو واقعہ یہ ہے کہ اتنا مشکل سے مشکل تر کر دیا گیا ہے کہ زنا کرنا نسبتاً آسان ہے معاشرے میں. معاذ اللہ. یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخص حلال ذریعہ جو ہے اس پر اتنی قدغنیں، اتنی مشکلات کر دی گئی ہیں اس نظام کی وجہ سے. لہذا اس موقع پر جو بیجا رسومات ہوتی ہیں، مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، ناچ گانے کی رسم، اور اگر شروع کی جائے منگنی سے، پھر تحفے تحائف کا سلسلہ ہے، پھر بڑی تعداد میں جہیز کا سلسلہ ہے. جہیز ایک لعنت بنی ہوئی ہے. یہ اس وقت معاشرے میں جو ناصور ہیں ہمارے معاشرے میں ان میں سے ایک ہے. لہذا ولا تبذر تبذیرا میں اس موقع پر صرف وہ اعمال، وہ معاملات کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. یہاں صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ 3 اعمال ہیں، 3 سنتیں ہیں نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر. نکاح کے موقع، کیونکہ نکاح ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. سب سے پہلی سنت اس حوالے سے دیکھیں کتنی سادگی ہمارے دین میں. ہمارا دین کتنا آسان دین ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی شے جو اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ نکاح کی محفل ہو، مبارک ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں، سنجیدہ ماحول میں. اب آپ بتائیے جو نکاح مسجد میں ہو اس میں پیسہ خرچ ہوگا؟ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے کتنا آسان ہے. اس کے لیے اتنا بڑا اسٹیج بنایا جائے اور دنیا بھر کے اخراجات، کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپل. دوسری سنت مہر کی ادائیگی ہو، اور وہ بھی سہولت سے. یہ مرد کی سہولت کے ساتھ وہ کرے، کوئی قرض نہ لے، کوئی اس میں اسراف نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو. دوسری سنت پوری کی جائے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. اور تیسرے نمبر پر مرد کے لیے اگر اس کی سہولت ہے بآسانی تو وہ ولیمے کی محفل کا اہتمام. یہ ہے سنت نبی کریم کی. اب اس موقع پر اپنی استطاعت کے مطابق. انفیکٹ اس موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بیجا رسومات ہے ہی نہیں، بلکہ اصول دین کا سن لیجئے. شریعت اسلامی نے لڑکی والوں پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا نکاح کے موقع پر، کیونکہ انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے اپنے گھر سے ایک جوان فرد جو ہے وہ حوالے کرنے لڑکے والوں کے، تو ان پر کوئی معاشی بوجھ ڈالا جائے، جہیز کی مطالبہ کیا جائے، مرغ پلاؤ کھائے جائیں شادی، یہ کہیں سے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. لہذا ولا تبذر تبذیرا، دیکھو پیسے کو بیجا خرچ نہ کرو. میں نے ایک مثال دی صرف شادی بیاہ کی، ورنہ مثالیں تو بے شمار دی جا سکتی ہیں جو بہت بڑا سوشل ایشو بنا ہوا ہے، ایک پرابلم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. اگر سنجیدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ بہت آسان دین ہے، اور اس میں جو بیجا خرچ کرنے کا معاملہ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. جا سکتا ہے. یہاں پر آیت کے اگلے حصے میں بھی، بلکہ اگلی آیت میں مزید تبذیر ہی پر گفتگو ہے. یعنی فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اس موقع پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ تبذیر پر، اور خاص طور پر ایک اور لفظ جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، اسراف، ان دونوں کے باہمی تقابل سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے. محترم ناظرین، اس موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو محترم جناب عامر خان صاحب کے ساتھ جاری رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بات کا اختتام ہوا تھا، یعنی اسراف و تبذیر کے مابین کیا تعلق ہے، اور یہاں جو فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کے کیا معنی ہے؟ قرآن حکیم میں یہ دونوں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ اسراف، اسرف یسرف اسرافن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زیادہ کر دینا۔ مثال کے طور پر جو تمدنی ضرورت ہے اس میں اگر پیسہ خرچ کر دیا جائے جو جائز مدیں ہیں تو یہ تو پسندیدہ ہوا، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے اسراف۔ اچھا، اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر کسی کے لیے ہو سکتا ہے 3000 کی رقم بہت ہو، اور کوئی یہ کہے کہ بھائی 3000 نہیں 6000 کا لباس اس کے لیے افورڈیبل ہے، تو یہ تعین کیسے کریں گے کہ یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس اسٹیٹس کے تحت آپ رہتے ہیں، اس اسٹیٹس کے مطابق تو جو معاملات چلیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ ہر شخص کے مختلف جو ہے وہ خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے کی ایک اکائی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ویریشن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ معاملہ تھا، بہت امیر و کبیر صحابہ بھی تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک اسٹینڈرڈ آپ کو بنانا پڑے گا، اور اس کا اسٹینڈرڈ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جتنا ہو سکے اللہ کے رسول سے قریب تر ہونے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کو اللہ پاک نے کشائش دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پیسہ جو ہے اپنے نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کا جو بھی سوشل اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ ڈیسائیڈ وہ فرد خود کرے گا۔ بالکل، یہ ڈیسیجن تو خود لینا ہوگا، لیکن پھر بھی جتنی سادگی کی جا سکتی ہے، پسندیدہ ہے، جتنی سادگی ممکن ہو اتنا جو ہے وہ سادگی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا تعلق تبذیر بالمقابل تبذیر، یعنی آپ نے اسراف پر گفتگو فرمائی، جی، تو یہاں آیت میں جو لفظ تبذیر استعمال ہوا، پہلی بات تو واضح ہو گئی اسراف کسے کہتے ہیں، یعنی ضرورت کے وقت پیسے کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ جی جی، اس کے بالکل برخلاف تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر پیسے کا خرچ کرنا جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں، جیسے میں نے رسومات کا تذکرہ کیا، بیجا رسومات جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم شادی کو اگر ایشو بنائیں تو اس موقع پر مہندی کی رسم حنا کے نام سے مسلمانوں کے اندر آئی، دلچسپ بات ہے، تو گویا اسلامائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ 100% تبذیر ہے، جس کی اسلام تو ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے، ولا تبذر تبذیرا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پیسے کو اضافی طور پر ضرورت سے زیادہ یا بلا ضرورت خرچ نہ کرو، تو گویا اسراف پیسے کا بیجا استعمال ہوا، اور تبذیر وہاں پر جہاں ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پیسہ خرچ کر دیا جائے، یہ ہے تبذیر۔ یعنی اسراف حد سے زیادہ خرچ کر دینا، اور تبذیر ایسے مقام پر خرچ کرنا جہاں ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی بالکل، جیسے میں نے مثال کے طور پر شادی کی رسم بیان کی، نکاح کے موقع پر جو رسومات ہوں گی اس میں پیسہ خرچ کیا جائے گا، جیسے کہ بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے، لیکن اس میں اگر بہت زیادہ اسراف کیا جا رہا ہو، یعنی ولیمے کا فنکشن ہے مگر اس میں اگر بہت زیادہ کوئی تعیشات اختیار کیے جائیں تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ بالکل، یہاں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی بیجا خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہونے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ لیکن شیطان کے بارے میں تو قرآن حکیم بار بار کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ بلکہ میں آیت مبارکہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہذا وہ لوگ جو تبذیر کر رہے ہیں، پیسے کو بیجا خرچ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے طرز عمل پر عمل کر رہے ہیں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں آپس میں نفرت پیدا ہو، آپس میں یہ جو محبت ہے، باہمی محبت، یہ ختم ہو، نفرتیں پیدا ہوں، جیلسی پیدا ہو، العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، عداوت اور بیر، اور چاہتا یہ کہ آپس میں لڑائی ہو۔ صحیح۔ اب آپ سوچئے ذرا، ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک شخص ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اور پیسہ اگر حلال کا ہے تو یقینی طور پر سنت کے مطابق خرچ کرے گا، لیکن اگر یہ پیسہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، جیسے ہمارے معاشرے کا اکثر و بیشتر حال ہے، تو اب وہ چاہے گا کہ اس پیسے کا اظہار ہو، لہذا کوٹھی کو جس طرح سجایا جائے گا، پھر اس پر پیسہ جس طرح سے رسومات پر خرچ کیا جائے گا، اسی کوٹھی میں کوئی غریب آدمی بھی رہتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی باورچی ہے، کوئی اس کے خادم ہے، ان کے بھی کوئی جذبات ہیں، وہ یہ مناظر دیکھیں گے، اور وہ یہ مناظر دیکھیں گے تو کیا ان کے دل میں آئے گی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، میں اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کروں اس کی جو شادی کرنے کے لیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، جس سے خود بخود جیلسی پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگا، مزید یہ کہ یہ قتل و غارت تک جا سکتا ہے۔ اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ وہ آپس میں لڑائیاں کروائے، نفرت کروائے، لہذا مبذرین کو اللہ پاک نے
شیطان کا بھائی قرار دیا، گویا شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ شیطان کے طرز عمل پر عمل کر رہا ہے اور نفرتیں پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں آخری بات فرمائی کہ یہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا فکان الشیطان لربہ کفورا، وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گویا ناشکری کرنے والا۔ اب کفور کا لفظ جو آیا ہے اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ پیسے کی ناقدری ہے، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ پیسہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے آزمانے کے لیے۔ اب اگر ایک شخص اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہا تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہے، انکار کر رہا ہے اور یہ پیسے کی ناقدری کر رہا ہے۔ نتیجتاً پیسے کی ناقدری کرنا شیطان کا طرز عمل ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھے جانے والے 5 سوالات کا تذکرہ کیا ہے۔ جی یہ ہم سب کو ایسے یاد ہونے چاہیے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے جب تک ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کی، کہاں کھپا کر آئے، جواب دو۔ دوسرا سوال وہ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں لگائی، خاص طور پر جوانی میں صلاحیتیں تھیں، کس کام میں لگائیں، جواب دو۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق ہے۔ فرمایا تیسرے سوال میں کہ یہ مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، اس کے بارے میں جواب دو۔ اور حلال طریقے سے کمایا لیکن خرچ کہاں کیا، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ گویا 2 سوال مال سے متعلق ہیں، سورس آف انکم اور خرچ کیسے کیا، اسراف و تبذیر میں خدا نہ خواستہ یا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ اور 5واں سوال کہ وہ علم جو تم تک پہنچا اس پر کتنا عمل کیا۔ لہذا 2 سوال اگر مال سے متعلق ہیں، یہ جو مال ہے یہ تو امانت ہے، لہذا یہ میرا نہیں ہے، یہ امانت چند روزہ، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ مالک ہر شے خداس، وہ رب ہے جو کہ مالک ہے، لہذا مالک کے حکم کے مطابق کمانا ہے، مالک کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ یہ تو آزمائش کافی بڑھ گئی جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ بالکل آزمائش ہے، اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ بات آگے بھی آئے گی کہ جس کو دیا ہے رب نے اس کو آزمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو نہیں دیا، یہ کم دیا، وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، دونوں کی آزمائش ہیں۔ یہ اسراف و تبذیر، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک تو رسومات کے حوالے سے ایک ڈائمنشن ہو گئی، اور کیا پہلو ہو سکتے ہیں کہ جن کے اعتبار سے اسراف و تبذیر کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، اور حسد کے جذبات، اسی طرح سے باہمی عداوت کے جذبات وہ پروان چڑھتے ہیں؟ دیکھیں یہ طبقاتی تقسیم تو خود بخود پیدا ہوگی نا۔ ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ اسراف و تبذیر میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو بہت محنت کر کے حلال روزی کما پا رہا ہے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے، تو اس سے انسانوں کے درمیان یہ نفرت کا جو ہے وہ بیج ڈلے گا خود بخود، ایک نیچرل فنومینا ہے۔ ایک شخص کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، تو یہ پیسے کی تقسیم پہلی بات تو ذہن میں رہنی چاہیے، آزمائش ہے، لیکن اگر صحیح طور پر اس پہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ جو فقر ہے وہ تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تو گویا 2 دھاری تلوار کے مانند ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں تقسیم دولت کا اگر نظام درست نہ ہو اور لوگ اتنے حرام طریقے سے پیسے کما رہے ہوں اور خرچ کر رہے ہوں اس طرح، تو امیر سے امیر تر ہوگا، لہذا عیاشیاں، بدماشیاں، آخرت کے حوالے سے بالکل انسان بھولا ہوا ہوگا، آخرت کو فکر آخرت نہیں رہے گی۔ ویسے جب پیسہ ہے تو ظاہری بات ہے، اور حرام کا ہے تو پھر تو نافرمانی انسان کرے گی، غفلت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے نمازوں سے گیا، آخرت سے گیا، آخرت کی۔ اور ادھر کیا ہوگا، 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان اگر 16 گھنٹے محنت کر رہا ہو تو سوچئے ذرا اس کی کیا کیفیت بنے گی، کیا تعلق مع اللہ پیدا ہو سکے گا، کیا وہ واقعتاً 5 وقت کی نماز صحیح طور پر پڑھ سکے گا، کیا وہ اپنے بیوی اور بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گا۔ یہ ایک معاشرتی تقسیم ہے جو کہ پورا معاشرہ، اس کا بگاڑ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہم سب کو اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رب کے احکامات کے مطابق پیسہ کمانا، رب کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا، صدقات و خیرات کا نظام ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ تبذیر اور اسراف یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، اور صدقات اور زکوٰۃ رحمان کا ایجنڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر رحمان کے احکامات پر عمل کیا جائے تو رحمت خداوندی نازل ہوگی، محبت ہوگی، باہمی رشتہ داریاں آپس میں مضبوط ہوں گی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک انسان وجود میں آئے گا، انسان۔ اور شیطان کے طرز عمل پر عمل کیا جائے، اسراف و تبذیر اور دکھاوا، تو یہ انسان کے بجائے ایک حیوان وجود میں آئے گا۔
آج سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو حیوان بنا دیا، درندہ بنا دیا، بلکہ اس درندگی کا حال یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، سودی نظام دیکھ لیجئے آپ، یہ کیا ہے بیسکلی، یہ سارا جو ہے یہ وہ نظام ہے جس میں پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ آگے آیت میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، یہ بھی مال ہی سے متعلق ہدایت ہے۔ جی ہاں، یہ اس کیفیت میں ہے کہ اگر انسان صدقات و خیرات کرتا تھا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ خود اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہو۔ بعض اوقات کاروبار میں ایسے معاملات آتے ہیں، فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں رہا، لیکن اگر کسی نے سوال کر لیا ہے تو اگر تم خود اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو بھی، یعنی خود تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں، اور تم سے کوئی سوال کرے تو ان سے بڑی آسان کی ہوئی بات کہو۔ مراد یہ کہ ان کو جھڑکو نہیں، ان کی عزت نفس پر حملہ نہ کرو۔ انسان بعض اوقات یہ نفسیاتی اعتبار سے بڑا معاملہ ہے کہ میرے اپنے حالات صحیح نہیں ہے، تم آ گئے مجھ سے مانگنے کے لیے، ایسی بات نہ کی جائے، بلکہ ایسی بات کی جائے کہ بھائی آج کل میرے حالات اپنے خود صحیح ہیں، مجھے معاف کر دو اس اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ بڑا طرز عمل جو ہے اختیار کرنا کہ انسان کرے، اللہ پاک نے اس لیے سکھا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مالی معاملات کے تم خود فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو، کبھی تم خود مالی معاملات میں جو ہے پھنس جاؤ، تو اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے بندوں کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کرو۔ یعنی گویا اللہ کی طرف سے مال میں کشادگی بھی ایک رحمت ہے، اور اگر وہ فوری طور پر مال میں کشادگی نہیں پاتا تو اپنے اخلاق کو بہرحال وہ نیکی پر استوار رکھے اور اس کو نہ بگاڑے۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ جناب عامر خان صاحب، آج کی اس نشست کا وقت مکمل ہوا، اور مال کے حوالے سے ہدایات سورہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے رکوع میں ابھی مزید جاری ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں بھی زحمت دیں گے اور یہ باتیں مزید آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں خاص طور پر معاشرت کا معاشیات سے تعلق اس پر گفتگو ہوئی، اور محترم عامر خان صاحب نے سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات سمجھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔